السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیاں جی رہے ہوں گے. آج ویلاگ کے شروع میں ہی میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہی ہوں، اور یہ سوال میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور ایمانداری سے اس کا جواب دیں. اگر آپ کی بیٹی جو اپنا خواب جینا چاہتی تھی، شوبز میں آنا چاہتی تھی، اداکارہ یا ماڈل بننا چاہتی تھی، لیکن چونکہ یہ سب کچھ آپ کو قبول نہیں تھا، آپ نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی، کئی سال تک اس سے رابطہ نہیں رکھا. پھر ایک دن ایک بری خبر آتی ہے. کوئی آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ کی 32 سالہ بیٹی کی کئی ماہ پرانی لاش اس کے اپارٹمنٹ سے ملی ہے. آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے اپنی بیٹی کو لے جائیں، اور آپ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو کرنا ہے کرو اس کے ساتھ. تو کیا یہ بے حسی اور کمینگی کی انتہا نہیں؟ حمیرہ اصغر پاکستان کی ایک اداکارہ جن کی لاش 2 روز قبل ان کے اپارٹمنٹ سے ملی ہے. لاش کی حالت ایسی تھی کہ ڈیکمپوزیشن شروع ہو چکی تھی. وہ اکیلی رہتی تھیں اور لاش شاید مہینے پرانی تھی، لیکن شواہد کچھ اور بتاتے ہیں. ان کے فون سے جو کالز کا ریکارڈ ملا ہے وہ آخری کال اکتوبر 2024 کی تھی. اس کے بعد سے نہ کسی کو ان کی خبر تھی، نہ کسی نے ان سے رابطہ کیا. حمیرہ اصغر تو مردہ حالت میں ملی، لیکن ہمارا معاشرہ بھی تو مردہ ہو چکا ہے. کہاں گیا ہمارا وہ فیملی سسٹم، وہ کلچر جس پر ہم فخر کرتے ہیں؟ ہم مغرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہاں تو کوئی فیملی سسٹم ہی نہیں ہے، لیکن یہاں کہاں تھی فیملی؟ کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی؟ کہاں تھے دوست، ہمسائے، کولیگز؟ کسی نے اتنے مہینوں تک یہ سوچا بھی نہیں کہ حمیرہ زندہ ہے یا مر چکی ہے. اور یہ وہی معاشرہ ہے جو ماں باپ کے رشتے کو بھی سب سے مقدس مانتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ رشتہ تو بے لوث ہوتا ہے. میں اس لیے نہیں مانتی کہ اب یہ رشتہ بھی ٹرانزیکشنل بن چکا ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ ماں باپ کا پیار انکنڈیشنل ہو، کیونکہ اولاد کو آپ اس دنیا میں لاتے ہیں، وہ آپ کا فیصلہ ہوتی ہیں. محبت، پرورش، تحفظ، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ وہی کرے جو ہم چاہتے ہیں، وہی سوچے جو ہم سوچتے ہیں، یہاں تک کہ وہی بنے جو ہم اسے بنانا چاہتے ہیں. یہ محبت نہیں، یہ کنٹرول ہے. اور یہ کنٹرول بچوں کے خواب، ان کی پہچان، حتیٰ کہ حمیرہ کی طرح ان کی زندگی کو بھی ختم کر دیتا ہے. اب بات کرتے ہیں اس پست ذہنیت اور گھٹیا سوچ کی. وہ خواتین و حضرات جو حمیرہ کی موت کو عبرت کا نام دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اکیلے کیوں رہتی تھی، ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانی، کیوں شوبز میں آئی، دیکھو پھر یہی حشر ہوتا ہے. ایسے لوگ انسانیت کے لیے ایک بدنما دھبا ہیں، کرس ہیں. شرم سے ڈوب مر جائیں وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں. حال ہی میں عائشہ خان نامی ایک اداکارہ کی 1 ہفتہ پرانی لاش بھی ان کے اپارٹمنٹ سے ملی تھی. چونکہ وہ ایک عمر رسیدہ عورت تھیں تو تب لوگوں نے ان کے بچوں کو الزام دیا کہ اکیلے چھوڑ دیا تھا، بیچاری اکیلے رہنے پر مجبور تھی. حالانکہ اکیلے رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بندہ بے بس ہے. کچھ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، یہ ان کی چوائس بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہاں بچوں کو الزام دیا گیا، تو یہاں حمیرہ کے کیس میں ماں باپ کو کیوں نہیں الزام دیا جا رہا؟ میں حمیرہ کی موت کا بہت بڑا ذمہ دار اس کے ماں باپ کو ٹھہراتی ہوں. اگر انہوں نے اس کے لیے دروازے نہیں بند کیے ہوتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتی. کیا پتا اسے کوئی سٹریس تھا، کیا پتا اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ سکون پا سکے، کوئی کان نہیں تھا جو اس کی پرابلمز کو سن سکے.
माँ बाप का घर तो औरत के लिए पनाह गाह होना चाहिए, लेकिन जब आप दरवाजे बंद कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी इज्जत, ऑनर को ठेस पहुंचती है और आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो ये आपका अनकंडीशनल लव नहीं, ये आपकी हिपोक्रेसी है, ये आपकी सेल्फिशनेस है। आप इनसेंसिटिव हैं और आप जालिम इंसान हैं। आप माँ बाप कहलाने के भी लायक नहीं, और यही हकीकत है। और आखिर में ये बात ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना शुरू कर दें। मुझे नहीं मालूम कि हुमैरा के क्या इश्यूज़ थे, लेकिन शायद उसको कोई स्ट्रेस था, शायद उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे जो उसके साथ चल रहे थे। आप लोग जो मेंटल हेल्थ को पागलपन कह देते हैं ना, उसको ये कहना बंद करें, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक सीरियस इशू है, और इसको सीरियस लेना शुरू करें। अगर कोई इससे गुजर रहा होता है ना, तो उसको ये कहकर अकेला मत छोड़ दें कि पागल है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। उसे सुने, पूछें, सुनने की कोशिश करें। लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वो सिर्फ कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें मशवरा नहीं चाहिए। प्लीज़ उन्हें मशवरा देना बंद करें, बस सुने। और इसके साथ ही अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।